کر رہے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میری یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ ان مخصوص ایام میں جہاں اور بہت سی عبادات کا ثواب دے رہے ہیں، تو جو روزے کے اندر حقیقی چیزیں ہیں ان کو بھی سمجھا جائے۔ بعض اوقات میں دلائل دیتے ہوئے بات بھی کر جاتا ہوں، تو میرا مقصد کسی کو تکلیف دینا ہرگز نہیں ہے۔ نفس مضمون کو سمجھا کریں کہ جس موضوع پہ بات ہو رہی ہے، اگر اتنی مختصر بات کی جائے کہ بات سمجھ نہ آئے تو یہ بھی آداب کے خلاف ہے، اور اتنی طویل ہو کہ بندے تھک جائیں یہ بھی مناسب نہیں۔ اگر کوئی 2-4 منٹ اوپر نیچے ہو بھی جائیں تو برداشت کیا ہے۔ اس دور کو دیکھیں کہ جس دور میں کچھ بھی نہیں تھا اور صحابہ کرام نے جانیں نہیں دی۔ جس طرح ہمیں سردی گرمی کا سامان میسر ہے، صحابہ کو نہیں تھا۔ جس طرح ہمیں حسین کریم میسر ہیں، صحابہ کرام کو میسر نہیں تھے۔ جس طرح ہمیں میٹھا پانی میسر ہے، ان عظیم لوگوں کو میسر نہیں تھا۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں کے چھالے پڑ گئے تھے، خود چکی چلاتے چلاتے، اور 3 دن فاقے فرما دیے۔ اور حالت یہ تھی کہ جب آپ آخری ایام میں، تو آپ نے فرمایا کہ میرا جنازہ بھی اس طرح جائے کہ اوپر کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے کہ میرا قد و قامت بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ یعنی اتنی پردہ داری کا لحاظ اور اپنے ہاتھوں سے کام کرنا، یہ بھی دینداری میں شامل ہے۔ کائنات کے آقا جن کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان بنایا، آپ کو اور ہمیں حسن دیا، اولاد دی، نعمتیں دی، لکڑی کاٹنے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ کیونکہ مکہ فرماتے تھے جب میں گیا اپنی بیٹی کے گھر، تو میں نے اپنی بیٹی کے جسم نازنین پہ اونٹ کی کھال کا لباس دیکھا، اس میں 18 پیون دیکھے۔ مقام یہ کہ مالک ہے جنت کی عاجزی یہ کہ زیور کسی نے بھیجے، خوشبو کسی نے بھیجی، ابھی خوشحالیاں آ رہی تھیں، جائز بھی تھا، عورت کو زیور پسند بھی ہوتا ہے، لیکن سارا اٹھا کے راہ خدا میں دے دی۔ سوچا کہ ہمارا جو مقام اللہ نے بنایا ہے، اس جہان میں ہم مزے کر لیں تو آخرت میں ہم کیا لیں گے اللہ سے۔ کسی صاحب نے پوچھا اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہ یہ اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اگر 40 اونٹ میرے پاس ہوں تو اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر آپ کے پاس ہوں تو اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 1 اونٹ جو ہے اللہ کے راہ میں دے دیے گا۔ اس نے سوال کیا اگر وہ 40 آپ کے پاس ہوں، تو آپ نے فرمایا میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ 40 مراج خدا میں دے دیں، 40 کے 40۔ کس حد تک وہ ایماندار لوگ تھے، کس حد تک وہ دین سے محبت کرنے والے، کس حد تک وہ انسانیت کا درد رکھنے والے تھے۔ ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، تو نبی پاک نے فرمایا کون ہے جس کی غربت دور کرے؟ حضرت ابو سفیان کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے پاس 1 اونٹ ہے، میں وہی سے دیتا ہوں۔ نبی پاک خوش ہو گئے، فرمایا اور کچھ؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کپڑے نہیں ہیں۔ ایک صحابی نے کہا میرے پاس 2 سوٹ ہیں، ایک میں سے دیتا ہوں۔ تو نبی پاک نے پوچھا اور کچھ؟ یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، اگر کوئی کھانا کھلا دے۔ تو ایک صحابی اسے ہاتھ پکڑ کے لے گیا۔ اب اس وقت جتنے صحابہ بیٹھے تھے سب کے گھر میں فاقے تھے۔ ایک کے گھر میں گیا، اس نے کہا یار میرے گھر میں فاقہ ہے، دوسرے کے گھر میں گیا، تیسرے کے، وہ چلتے چلتے فاطمہ الزہرا کے دروازے میں پہنچا کہ 2 ضرورتیں پوری ہو گئی، کھانا کھلانا ہے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ کہا کہ میں 3 دن سے فاقے سے ہوں۔ آپ نے اپنی چادر اٹھائی، فرمایا یہ فلاں جو شمون نام کا یہودی ہے نا، اس کو جا کے دے دو، اسے کہو کہ یہ نبی کی بیٹی نے دے دی ہے، یہ گروی رکھ لو، اس کے بدلے میں تھوڑے سے جو دے دو۔
کہ جب پیسے آئیں گے حضرت علی کما کے لائیں گے تو میں آپ کو پیسے واپس کر دوں۔ اس بندے کے پاس بھیجا جو تورات انجیل کا زبور کا قاری تھا بھلے یہودی لیکن علم والا تھا۔ جب چادر گئی نا اس نے چادر کو دیکھا، اس کی خوشبو سونگھی اور تورات انجیل نکالی تو رو پڑا۔ اس نے کہا جس گھرانے کی ایمانداری کا ذکر ان کتابوں میں آیا ہے، جس گھرانے کی وفاداری کا ذکر ان کتابوں میں آیا ہے، جس گھرانے کی محبت کا ذکر ان کتابوں میں آیا ہے، تو میں ان سے ایسا کروں۔ یہ تو میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اس قابل سمجھا گیا۔ تو اس نے کہا یہ لوگ پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، پھر یہ چادر واپس لے جاؤ، جتنے جو اٹھا سکتے اٹھا لو۔ یہ انہوں نے دعوت دی مجھے کہ اگر آپ ہمیں جانتے ہیں کہ ہم کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ خاموشی سے تبلیغ تھی اور یہ پیغام تھا۔ جو لے کر جب وہ بندہ گیا نا صاحب، تو فاطمہ زہرا نے چکی سکی سے آٹا بنایا، کھانا بنایا، روٹیاں بنے، ساری اٹھا کے دے۔ تو وہ صاحب رونے لگا اتنے جو آ گئے ہیں اور زیادہ ہیں تو آپ اپنے بچوں کو دیں، حسن حسین کو بھی دے دیں، بولے علی کے لیے بھی رکھ لیں، حلال ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہمارے گھرانے کا اصول ہے کہ جو کچھ ہم وقف کر چکے ہوں، دل میں ارادہ کر چکے ہوں کہ یہ راہ خدا کا ہے، تو بس پھر وہ راہ خدا کا ہے۔ پھر یہ میرے بچوں کے لیے تو نہیں پکا رہا، میں یہ پہلے بھی ارادہ کر چکی تھی کہ جو کچھ بھی آئے گا اللہ کے راستے میں دوں گی، اور ہم اللہ کے راستے میں 10 منٹ دیتے ہوئے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ نہ مال مانگ رہے ہیں، نہ زمینیں مانگ رہے ہیں، انتظار مانگ رہے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا رحمۃ اللہ علیہ کہ تمہیں دین کب پیارا ہے؟ ہاں تمہیں نیند بہت پیاری ہے۔ آگے بڑے ٹائم ہے سونے کا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں سریٹی میں اٹھی سہیلی اڑی بختر ویلی اگو ڈھیر سماندہ ویل رہی، یعنی قبر میں ہمیشہ تمہیں سونا ہی ہے۔ اٹھی سہیلی اڑی بختر ویلی، یعنی دوستوں کے ساتھ کھیلنے والا وہ بندہ جو غافل ہے دین سے۔ اٹھی سہیلی اڑی بختر ویلی اگو ڈھیر سماندہ ویل رہی، اٹھی کر کے نہار سنگار اپنا تیری شادی دا جنگ میل رہی۔ جب شادی قریب ہو نا تو دلہن کو اوپر لگاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، میک اپ کرتے ہیں، اس کے کپڑے اچھے بناتے ہیں کہ دولہے کو پسند ہے۔ تو اپنے نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکات دے، تجھے قبر میں جب جائے تو دلہن امال کی بن کے جائے، اور وہاں فرشتے تیرا استقبال کرے، راستے کرے موت تیری موت پہ، کیسی نیک عورت ہے، کیسا نیک مرد ہے۔ غلام فریدہ بدن جسم پیکڑے، گھر والا سخت مرے گئے، یعنی موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو واپس نہیں آنے دے گی۔ پھر کہے کہ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ ہاں حسرت، ہائے افسوس کہ ہمیں پتہ ہوتا اس دن کا تو ہم ایک لمحہ بھی نہ سوتے، ایک روپیہ بھی ہم جیب میں نہ رکھتے، سب راہ خدا میں لوٹا کے آ جاتے۔ تو وہ جو حسرت اور ندامت کا دن ہوگا آج موقع ہے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے، مزہ تو بہت ہوتا ہے، بہت واقع آتے ہیں، لیکن پھر آپ کے وقت کا خیال آتا ہے۔ ہم سیکھ رہے تھے کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، واپس آتے ہیں اپنے مضمون کی طرف۔ بھری یا سنگنی لگوائی، سنگنی بچنے ایک چیز ہے، یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا۔ اگرچہ تیل یا سرما کا مزہ حلق میں محسوس بھی ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرما اگر مکس بھی ہو تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بوسہ لیا مگر انظار نہ ہوا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اچھا، بعض آباب اس حد تک لائق ہوتے ہیں کہ جب بریک باتیں ہم بتاتے ہیں، حیض کی یا نفاس کی یا انزال کی یا اعتناء کی، یہ صحیح کا حصہ ہے۔ اگر لکھا گیا تو حصہ ہے نا، ایسے تو نہیں ہے۔ تو جب ہم بتاتے ہیں وہ میرے سامنے تو نہیں پاتا، یہ ہر سب نہ کیا غلط ہوتا ہے،
وہ یہاں تمہیں حیات ہے، جب نبی فلم دیکھتے ہو وہاں حیا نہیں تھا؟ جب میری بہن بیوی بیٹی بازار میں ننگی جا رہی ہوتی وہاں حیا نہیں تھا؟ قاری صاحب کی باتیں ننگی لگتی ہیں، اور جو اتنی سی بیٹی ہے 8 سال کی، اس نے نقلی لباس پہنا ہوا ہے تو خوش ہو رہے گا، ماڈرن ہو گئے، وہاں حیا نہیں تھا؟ دین کی باتیں جب ہم کہتے ہیں پھر کہتے ہیں یار قاری صاحب نے کھلیا گلا کر رہا ہے اللہ کے بندے، اس لیے تو ہم دین سے دور ہیں کہ جو سیکھنے کی باتیں تھیں ہم نے سیکھا ہی نہیں، الٹا طرز کی منہ بڑھائیں۔ کاش کہ 8-10 سال ان لوگوں نے مصلے پہ بیٹھ کے، چٹائی پہ بیٹھ کے روٹیاں مانگ کے پڑھا ہوتا۔ جس دور میں ہم نے پڑھا ہے نا، روٹی نہیں ہوتی تھی۔ سال کے بعد ہمیں والدین لینے آتے تھے، 50 روپئے دیتے تھے سال کے بعد۔ آج ہمارے اگر 5 بچے ہیں تو روزانہ 200 بھی لگاؤ تو 1000 کھا جاتے ہیں۔ اور روٹی ہم مغرب کے بعد جماعت کری ہوتی، بچے ہوتے 7-8 سال کے، چھاپڑی اٹھاتے لڑ پڑتے، وہ کہتا ہے میں جاؤں گا، وہ کہتا ہے میں، کیوں؟ کیونکہ جب ہم محلے میں جاتے کہیں سے چاول ملتے ہم خوش ہو جاتے، کہیں سے کوئی اچھا سالن ملتا ہم خوش ہو جاتے، روٹی لے کر آتے، پتہ ہوتا کہ صبح یہی کھانی ہے، پھر ہم ٹکڑے چھپا کے رکھتے۔ اس دور میں ہم نے تعلیم حاصل کی، اور وہ تعلیم پکی ہے جو آرام دہ بیڈ پہ سو کے آپ یاد کریں گے، وہ آپ کے دل میں اترے گی نہیں۔ جو دھکے کھا کے آپ سیکھیں گے اس کے لیے سب پوچھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا سارا علم آپ کے اندر آ جائے اور آپ بیٹھ کے آرام فرماؤ، ہاں مشکل جتنی کاٹیں گے اتنا سیکھیں گے۔ بوسہ لیا مگر انصاف نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ روزے سے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ بھی سکتا ہے، اگر ضرورت محسوس کرے تو بوسہ بھی لے سکتا ہے، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اب ایسا بھی نہ کرنا کہ چشتی صاحب نے فرما دیا جو بندے رہے اس کام پہ، نا اس کو بھی روزہ ہے، آپ کو بھی روزہ ہے، احتیاط۔ لیکن بے احتیاطی سے انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، جذبات میں آ سکتا ہے۔ نئی شادی کسی کی ہو اور عورت پڑھی لکھی ہو، دیندار ہو، وہ بیک اپ کرے تو مرد کم رہتے ہیں، مگر شریعت نے ہر پہلو پہ غور فرمایا۔ انسان کے لیے یہ عبادات کا معاملہ ہے، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، تو شریعت نے واضح فرمایا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یوں ہی عورت کی طرف بلکہ اس کی اگر شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا، اور ایسے ہی انداز ہو گیا، اگرچہ بار بار نظر کرنے سے یا جمع وغیرہ کا خیال سے انداز ہوا، اگرچہ دیر تک خیال جمع نے اسے ایسا برا بنا دیا، ان سب صورتوں میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مطلقاً اگر جان بوجھ کر وہ مباشرت کرے گا اپنی بیوی سے، ہم بستری کرے گا، تو پھر صرف روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ کفارہ ہوگا، روزہ بھی ٹوٹے گا، کفارہ بھی ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر ہم بستری کی، اگر ہم بستری نہیں کی، ویسے خیال میں ایسا ہو گیا تو اس کی معافی ہے۔ غسل کیا اور پانی کی خشکی اندر محسوس ہوئی، یا کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں رہ گئی، تھوک کے ساتھ اسے نگل گیا، یا تنکے سے کان کھجایا، اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا دن کا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار کیا ہو، یا دانت یا منہ میں خفیف چیز ہے، چھوٹی سی بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی، اور وہ اتر گئی، یا دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچ گیا مگر حلق سے نیچے اترا، تو ان سب صورتوں میں روزہ نہ گیا، کیونکہ یہ بہت چھوٹی چیز ہے، بہت قریب چیز ہے۔ روزہ دار کے پیٹ میں کسی نے نیزہ یا تیر بھونک دیا، یہ اس دور کی بات ہے جب جنگیں ہوتی تھی، جنگ بدر ماہ رمضان ہوتی تھی، اور روزے سے کئی صحابی شہید بھی ہوئے تھے، لڑائیاں بہت ہوتی تھی اس دور میں۔ اگرچہ اس کا پھالا یا پیکان پیٹ کے اندر رہ گئی، پھل ہوتا ہے، جو تیر ہوتا ہے نا، اس کے آگے تھوڑی سی تیر ہوتی ہے، اسے پھل ہوتے ہیں، تو وہ علیحدہ ہوتا ہے، وہ پیٹ میں ٹوٹ گیا کسی کے ایسا کرنے سے، یا اس کے پیٹ میں مچھلی کا زخم تھا، کسی نے کنکری ماری کے اندر چلی گئی، تو روزہ نہیں ٹوٹا، چونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ کسی اور نے کیا ہے، وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا تو پھر چلا جاتا۔ اگر خود اس نے یہ سب کچھ کیا، بال یا پیکان یا کنکری اندر رہ گئی، تو پھر جاتا رہا، اگر کسی اور نے کیا تو
وہ مجھے یہاں سے بات یاد ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا دور یہ تھا کہ آپ قاضی القضات تھے، چیف جسٹس جسے بولتے ہیں. تو ایک عورت اور ایک مرد سفر کر رہے تھے قافلے کے ساتھ. عورت بہت حسین تھی، اکیلی تھی، قافلے میں جایا کرتے تھے اس ٹائم. تو لہجہ ہو گیا. اب مرد کی اس میں نگاہ تھی کہ مجھے موقع ملے، بری نظر رکھی ہوئی تھی. اتفاق سے اس عورت کے پاس سامان ختم ہو گیا، ذات راہ سے کہتے ہیں. تو اسے پیاس لگی، اس نے اس مرد کی طرف دیکھا، اس کے پاس تو پانی کی مشق تھی. تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کی رضا کے لیے پانی دے. اس نے کہا جب سے ہم چلے ہیں تو میں اسی تو میں لگا ہوا تھا کہ تو اکیلی ملے اور تجھے مجبوری ہو، پھر میں تیری مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں. مجبوری سے فائدہ اٹھانا مسلمان کا کام نہیں ہے، اور ہم اٹھاتے ہی مجبور بندے کی مجبوری سے فائدہ. مزدور ہے بیچارہ غریب ہے، ہم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں. غریب ہے، ندار ہے، عورت کے کام پہ ہے کہ ہم اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں. رکشے والا بیچارہ پتہ نہیں کیسے گزارا کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ لڑ پڑیں گے. یار مہربانی کر 100 کام لے لیں. ریستوران میں جائیں گے، وہاں 5000 کا کھانا ہے نا 1000 کا چھوڑ دیں گے، ٹپ اوپر سے دیں گے. وہ باپ لگتا ہے تمہارا بیٹا بیٹا ٹھیک ہے نہیں وہاں اسٹیٹس دکھا رہا ہے ہم اتنا امیر ہے، ہم یہ ہے. جہاں پہلے سے وہ بتا رہا گھر پتی ہے، اس کو مزید سپورٹ کر رہے ہیں. جو ضرورت مند ہے اس کو لگتا ہے مجبوری سے فائدہ ہر دور میں اٹھاتے رہے. اس نے کہا بات تو یہی ہے، میری بات مان. اس عورت نے کہا دیکھ خوف خدا کر، میں اکیلی بھی ہوں، میرے ساتھ میرا ماں باپ بہن بھائی کوئی نہیں ہے، میں مجبور بھی ہوں. یہ دونوں باتیں ہیں حیا کر. اللہ کی رضا کے لیے پانی دے گا تو قیامت والے دن تجھے اللہ بھی سلام کرے گا. اس نے کہا نا میرے اوپر تو شیطان سوار ہے، بھول سوار ہے. برد اس وقت ہوتا اس نے اپنی مرضی کی پانی دیا. عورت روتی رہی جان بچ گئی. تو واپس آئے تو عورت خود چلی گئی. تمہارے شروع تو آپ کا دور تھا، لیکن قاضی کے عہدے پہ مولا علی شریف تھا. جب عورت چلی گئی نا تو عورت رو پڑی. اس نے کہا حضور ایسا ایسا مسئلہ ہے، مجھے ڈر لگتا ہے قیامت سے. تو سیدنا عمر فاروق نے سوچا کہ گناہ تو ہوا ہے. تو آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان دونوں کو جو ہے سنسار کرنا. شادی شدہ حکم ہے شادی شدہ کے لیے سنسار کرو، یہاں تک اسے دفن کرو، پھر کوڑے مار مار کے مار. پتہ چلا سید علی المرتضیٰ کو. تو آپ نے فرمایا میں اس کیس کو دوبارہ اسٹڈی کرتا ہوں، دونوں کو پکڑ کے میری طرف لے آیا. جب گئے تو آپ نے سارے حالات و واقعات سنے. سننے کے بعد آپ نے فرمایا عورت مجبور تھی، لاچار تھی، بے بس تھی، اس کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا. اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. جان بچانے کے لیے حرام بھی حلال ہے. سور کھانا حرام ہے نا، زنا بھی حرام ہے. سور کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے، زنا بھی کبیرہ گناہ ہے. والدم واللحم الخنزیر، جمع ہوا خون بھی حرام ہے، خنزیر بھی حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، جو کتوں کے نام پہ یا کسی اور کے نام پہ ذبح کیے گئے اس کا کھانا بھی حرام ہے. تو آپ نے دلائل دی ہے کہ عورت مجبور تھی، اگر ایسا نہ کرتی وہ چھرا مار دیتا، تلوار مار دیتا، نیزہ مار دیتا، کوئی چیز مار دیتا. اس کی جان چلی جاتی پھر کیا ہوتا. لیکن مجبوری میں اس نے گناہ کیا، اس کو رہنے دو، اس کو سزا دے دو. تو سید عمر فاروق بولے کاش ہم میں یہ اب علی المرتضیٰ نہ ہوتے تو ہم تو ہلاک ہو گئے تھے. ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہے، ہم نے تو فوراً دونوں کو حکم دے دیا کہ مجبور جب بندہ ہو، جنون مجبور ہو، تو اللہ اس سے قلم اٹھا دیتے ہیں. نہیں لکھتا کچھ بھی. جسے ہم مجذوب کہتے ہیں نا، تو وہ انتہائی پلے درجے کی مجبوری میں ہوتا ہے. اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، بولا نہیں جاتا، سنا نہیں جاتا، تو اسے ہم کہتے ہیں مجذوب. تو اللہ فرماتا ہے یار اس کے معاملے میں کیا لکھیں گے، نہ یہ آگے ہے نہ اس کو سمجھ ہے، اس کو چھوڑ دو. تو بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا، یا منہ سے رات ٹپکی مگر تال پوٹا نہ تھا کہ اسے چڑھا گیا، پی گیا، یا ناک میں ریٹھ آ گئی بلکہ ناک سے باہر آ گئی
مگر منقطع نہ ہوئی تھی کہ اسے چڑھا کر نکل گیا جب کھنکھار منہ میں آیا اور رکھا گیا، اگرچہ کتنا ہی ہو اس طرح سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر احتیاط کریں، ایسا کرنا ویسے اچھی بات نہیں ہے۔ مکھی حلق میں چلی گئی تو روزہ نہ گیا، لیکن قصداً اگر ایسا کیا تو پھر ٹوٹ گیا۔ بھولے سے جمع کر رہا تھا، یاد آتے ہی الگ ہو گیا، یا صبح صادق سے پیش کر اس کام میں مشغول تھا، صبح ہوتے ہی الگ ہو گیا تو روزہ نہ گیا، اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونے کے بعد انزال بھی ہو گیا، اگرچہ دونوں صورتوں میں جدا ہونے، یاد آنے اور صبح ہونے پر ہوا ہو کہ جدا ہونے کی حرکت جمع نہیں، اور اگر یاد آنے یا صبح ہونے پر فوراً الگ نہ ہوا، اگرچہ صرف ٹھہر گیا اور حرکت نہ کی، تب روزہ جاتا رہا۔ جہاں یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ جب قاری جلال صاحب یا کوئی بھی مؤذن صاحب یہ کہتا ہے کہ روزے داروں کھانا پینا بند کر دو، حالانکہ اذان بات نہیں ہوتی، جب وہ کہنا بند کر دو تو وہ ٹائم کے مطابق کہنا ہوتا ہے۔ اذان میں سے زیادہ 5 منٹ لیٹ ہوتی ہے تو پھر بند کر دو، سگریٹ پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کو بند کر دو۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر وہ چلو ٹھیک ہے اذانیں تو ہو رہی ہیں نا، پھر دیکھیں گے، 2-4 لقمے بھی کھا لیے تو پھر روزہ نہ ہوا۔ ہاں ایسا کہتے بھی ہیں، ایسا کہتے بڑی ٹائم ہے، باقی ایسا کہتے بھی ہیں نا، وہ ٹائم ختم ہو چکا روزے کا شہری کا، باقی جو ٹائم ہے وہ اذان ہے۔ اذانیں دیر تک ہوتی رہتی ہے، کوئی جلدی دیتا ہے کوئی لیٹ دیتا ہے، لیکن جو ہی سائرن بجے بعض اوقات سائرن بج جاتے ہیں یا اعلان تو اس وقت کھانا پینا بند کر دو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔